الفاظ ہیں قبلہ کے لیے اللہ تعالیٰ حضور قبلہ کو حیات خضر عطا فرمائیں۔ ہمیں بلا تاخیر ہمارے ادارے کے سینئر مدرس فیاض صاحب نے نعت پڑھنی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں بہادر صاحب کا بیان سنتے میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ پیر اجمل رضا قادری صاحب سے کہ آپ اپنے روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کو ان کے مزاج کا پتہ ہے، اپنے خاموش اور بالکل دل کے کانوں سے سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے مواز حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ آپ سب کو جزا دے۔ میں مووی بنوانے تو نہیں نہ آیا، آپ مجھے بتاتے کہ آپ کو صرف مووی چاہیے تو آپ کو ویڈیو بھیج دیتے، خود نہ آتے۔ اللہ کے بندے موبائل نیچے کریں، آپ نیچے اوپر کرتے ہیں تو جو پیچھے بیٹھے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی بیچارہ اٹھتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس سے پچھلا اور زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، اللہ کا گھر ہے، آپ کتنے پیار سے آئیں، بڑی مہربانی۔ یہ جو موبائل لے کے کھڑے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ دوسروں کے پاس بھی موبائل ہے، تو اس لیے آپ اطمینان سے محبت سے بیٹھ جائیں۔ آپ تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، آپ کے ساتھ درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے جیسا کہ حضرت قبلہ علامہ اللہ داد شاہ صاحب سے سنا کہ یہ محفل پاک ان علماء کی برکت سے انعقاد پذیر ہوئی، احباب نے اس کے لیے کوشش کی، آپ ایک بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی دیر چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، امید ہے آپ موبائل کم دیکھیں گے اور مجھے زیادہ دیکھیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یہ جو خوش ہونا ہوتا ہے نا یا دکھی ہونا ہوتا ہے، اس میں بہت سارا انسان کا اپنا ذاتی دخل بھی ہوتا ہے۔ جب انسان زندگی میں صرف کمزوریاں ہی شمار کرتا ہے، غلطیاں ہی گنتا ہے اور ہمیشہ پریشانیوں کو ڈسکس کرتا ہے تو پھر وہ خوش نہیں ہو پاتا۔ اور جب انسان اپنی زندگی کے اندر کچھ خوبیاں بھی شمار کرے، کچھ اچھائیاں بھی یاد کرے، اللہ کے انعامات کو بھی یاد کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ اطمینان قلبی کا باعث ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو باطنی طور پر تسلی نصیب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ اور مفسرین کرام نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو نعمتوں میں اضافہ ہوگا نا، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اضافے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نعمت تمہارے پاس موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی اور اللہ مزید اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر نعمت کو محفوظ کرتا ہے۔ جب آپ کسی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کے پاس وہ نعمت محفوظ ہوتی ہے اور ان میں اللہ اور اضافہ فرماتا ہے۔
مہربانی کریں جی آپ چھوڑیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بات پر توجہ فرمائیں، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ ایک دن سٹیٹس نہ لگانا یار، کیا ہو جائے گا؟ ہاں سٹیٹس وہی اچھا ہے جو بندے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنا زیادہ موبائل کو ذہن پہ سوار نہ کریں، ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا ذکر کرو گے نا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، مزاج میں قرار آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر جیسے جیسے بندہ توجہ کرتا جاتا ہے نا، ویسے ویسے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں زیادہ تر لوگ تجزیہ نگار ہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو تو چلو کسی میڈیا پر آ کر تجزیہ کرتے ہیں، اور جو گھروں میں تجزیہ نگار ہیں اور دکانوں چوکوں میں، ان کی تعداد بھی بہت وسیع ہے۔ جب آپ ہمیشہ کمزوریوں کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں نا، انسان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ صرف دوسروں پہ اثر نہیں کرتی، اس کے اپنے اوپر بھی اثر کرتی ہیں۔ آپ کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود ہنس پڑتے ہیں، کوئی دکھ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود رو پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری باتیں ہیں وہ ہم پر بھی اثر کرتی ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے قریب رہنے والے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر دیں، آپ کے قریب رہنے والے اس کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ کسی شخص کا عیب بیان کر دیں، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ ہمارے مزاج میں جیسے جیسے نعمتوں کا ذکر آئے گا نا، نعمتوں کا کہ اللہ نے احسانات دیے ہیں، اللہ نے فضل فرمایا ہے، ویسے ویسے طبیعت مطمئن ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ خود بخود محسوس کریں گے کہ بعض اوقات ایک ایسا مقام بھی انسان پر آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی توجہ اللہ کے فضل اور رحمت پر ہو۔ اس کی کو ذرا کم کریں اور آواز ذرا کھول دیں۔ دوستو، انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ ہماری طبیعت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کیا حال ہے، تو ایک ہڈی درد کر رہی ہو نا، اس کا ذکر تو کریں گے تو جو باقی ساری ٹھیک ہے اس کا کبھی بھی تذکرہ۔ میرے والد صاحب، ایک لڑائی ہو گئی خاندان میں، تو بیٹی جو تھی وہ ناراض ہو کے آ گئی، تو والد صاحب کو بلایا گیا کہ اس کو ذرا صلح کی طرف مائل کریں۔ تو بچی سے بات ہوئی تو اس کی شادی کو بڑے سال ہو گئے تھے، سمجھ لیں 15-18 سال ہو گئے۔ تو وہ جس دن سے لڑائی شروع ہوئی اس دن سے اس نے شکوہ شروع کیا، تو وہ 2-3 دن کے جو لڑائی کے شکوے تھے وہ سارے اس نے کہا، یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اپنے سسرال والوں کی ساری شکایتیں بیان کر دی۔ آپ نہ بولے جی اللہ آپ کو جزا دے۔ انہوں نے وہ ساری باتیں بیان کر دی، تو والد صاحب کہنے لگے شادی کو تو بڑے سال ہو گئے ہیں، تو یہ جو شکایتیں ہیں یہ تو صرف 3 دن کی ہیں، وہ باقی بھی سارا معاملہ ذکر کریں جو آپ کا محبت سے وقت گزرا ہے، جو انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا ہے اس کا بھی آپ تذکرہ کریں۔ ہم ہمیشہ کمزوریوں کا بیان کرتے ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، میں نے کہا جی ٹی روڈ پہ چڑھ جاؤ۔ کون دوست باتیں کر رہے ہیں جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو میں نظر آ رہا ہوں نا؟ تو بس ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نظر نہیں آ رہا، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا جی، یہ آپ بتائیں نا جی، اس پہ خود ہی تجزیہ پیش کر رہے ہیں آپ۔ کبھی کھڑے ہو کے تقریر کرنے کا موقع کم ملتا ہے، چلو مل گیا، ٹھیک ہے جی، وقت بھی بچانا ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت۔ سنیں میرے بات، سنیں، توجہ کریں۔ تھوڑی باتیں کرنی ہے، میں کر لوں گا کھڑے کھڑے بھی، آپ مطمئن ہو جائیں۔ میں ٹھیک ہوں حضرت، وہ چلے کوئی عرض نہیں، آپ تشریف، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے انعامات پر توجہ فرمائیں۔
ہمارے اوپر ہمارے رب نے جو فضل فرمایا ہے، جو کرم فرمایا ہے، اس کرم پر توجہ کریں۔ بھئی اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں کھڑا بھی ہو گیا، اب کون بول رہا ہے جی؟ اب کس کو مسئلہ ہے؟ اشارے سے جی انہیں کو بندے بولنا ہے جی، میں نہیں بولن دیتا۔ چپ کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، جب انسان اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر توجہ کرتا ہے نا، تب تک اس کا مزاج سجدے کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ شکر کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم جب اللہ کے فضل اور احسان کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری زندگی میں خدا کے بڑے انعامات ہیں۔ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک کا امتی بنایا ہے۔ آپ کبھی دنیا میں نکلیں تو آپ کو دنیا کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو دنیاوی ڈگری کے لحاظ سے پی ایچ ڈی ہیں اور کئی ملکوں میں کاروبار کرتے ہیں، بڑے بزنس مین ہیں۔ زمانے کے حالات سے وہ لوگ آشنا ہیں، لیکن فکری کمزوری کا یہ حال ہے، عقیدے کی برائی کا یہ حال ہے، اور ہدایت سے دوری کا یہ عالم ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کئی ممالک میں کاروبار کرتا ہے، عالمی سطح پہ نظر رکھتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہے، اس کو سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر تحقیق کر کے ہمیں دین کی طرف جانا پڑتا تو شاید بہت سارے لوگ رہ جاتے۔ خدا نے فضل اور رحمت فرمایا ہے، پیدا ہی اس گھر میں کیا ہے جس میں ماں باپ نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا۔ اب اس نعمت پر شکر ادا کرنا، اس کو باعث اعزاز سمجھنا اپنے لیے، اس پر فخر کرنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں تاجر بن کے، دکاندار بن کے، برادری ازم پر بات کر کے۔ اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے نبی پاک کا غلام بنایا، اس پر کبھی اپنی مزاج اور اچھا یہی میلاد ہے، اسی کا حضور علیہ السلام کا غلام ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کا نام میلاد شریف ہے۔ اگر اپنی طبیعت کو آپ مائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ شکر ہے اللہ کا میں نبی پاک کا غلام ہوں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو میرے بھائی پھر سمجھ لیں اگر لہجہ اور طبیعت پوری طرح ڈھل گئی ہے تو آپ نے صحیح معنوں میں میلاد شریف بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی اعزاز نہیں رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دنیاوی لحاظ سے کچھ اعزازات رکھتے تھے، ان کا اپنے اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں مقام تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایک بڑے تاجر ہیں، بہت سارا مال کماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے تاجر ہیں، اپنے قبیلے کے سردار، فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا اپنا قد کاٹ ہے۔ یہ لوگ اپنے دنیاوی اعزازات رکھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا کی، یہ مسلمان ہوئے۔ پھر رسول پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ بندہ کسی ایک بندے کے لیے پوری دنیا سے ٹکرائے تو وہ ٹکراتا اسی وقت ہے جب تک دل و جان سے اس کا غلام نہ ہو جائے۔ پوری طرح غلام ہو تو پھر ٹکراتا ہے، ورنہ لوگ محبتیں کرتے ہیں، وہ محبتیں بھی سیاسی ہوتی ہیں، پیار کرتے ہیں اور اس پیار میں بھی تھوڑی بہت دنیا داری شامل ہوتی ہے۔ بات ضرورت ہے ادھر بھی تھوڑا کر لیا، ادھر بھی تھوڑا کر لیا، لیکن جب بندہ پوری دنیا سے ٹکراتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پر پورا اس کا قائل ہو گیا، اس کے نظریے سے، اس کے مزاج سے، اس کی تربیت سے پوری طور پر یہ مطمئن ہو گیا ہے، انشراح صدر حاصل ہو گیا ہے، دل پورا قائل ہو گیا۔ یہ جو وہ لوگ ٹکرا گئے نا ساری دنیا سے، وہ اسی جذبے کے تحت ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کوئی شے نہیں چاہیے، نہ مال، نہ دولت، نہ قبیلہ، نہ رشتہ دار، ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ خبر بریک ہوئی جب حضرت صدیق اکبر کا کلمہ پڑھنے کا اعلان ہوا. یہ بریکنگ نیوز تھی مکے کے تاجروں کے لیے. وہ یار صدیق اکبر مسلمان ہو گئے, ابو بکر مسلمان ہو گئے. یہ ایک بڑی خبر تھی, بڑی خبر. ایک عام آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اتنی خبر نہیں بنتی, ایک اہم آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اسے بطور خبر لیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا ایک خبر تھی, اور اس کی لوگ تصدیق چاہتے تھے. 3 4 5 ان کے تاجر جو دوست تھے وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے گئے. کون کون بلا؟ حضرت عثمان غنی, حضرت سعید بن زید, حضرت عبد الرحمن ابن عوف. یہ لوگ اس خبر کی تصدیق کرنے گئے. ہمارے ہاں جو ہم ذکر پاک کرتے ہیں نا, میلاد شریف کا, نعت خوانی, دیگر چیزیں, اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تقریر اور نعت نہیں پڑھتے بلکہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی طبیعت سے میچ ہو رہا ہوتا ہے, اور لوگوں پر ان کی آواز سے زیادہ ان کے اس حسن اخلاص کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ بوجھ بنا کر بھی کچھ باتیں کرتے ہیں, جب ان کا اپنا دل مطمئن نہیں تو کسی پر اس کا کیا اثر ہوگا, اللہ معاف فرمائے. اور کچھ لوگ پوری طبیعت ان کی لگ جاتی ہے, جو کہہ رہے ہوتے ہیں انشراح صدر سے, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت صدیق اکبر سے جا کے پوچھا, بات تو سادی سی تھی نا کہ آپ بتائیے آپ مسلمان ہو گئے, یہ خبر سچی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہاں تردید کرنا تھی تو تردید کر دیتے. لیکن شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں جب انہوں نے جا کے پوچھا نا کہ آپ مسلمان ہو گئے, خبر سچی ہے, تو حضرت صدیق اکبر نے اس درد سے حضور کا ذکر چھیڑا, اس ترتیب سے محبوب کی بات کی, حضور کے مقدس خد و خال کو یوں بیان کیا, ان کی سیرت اور اخلاق کو اس رنگ سے بیان کیا کہ وہ جو نرے خبر لینے آئے تھے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں. حضور کی باتیں سننے بیٹھ گئے اور پھر بیٹھ ہی گئے. وہ تو نرے تصدیق کرنے آئے تھے نا. جناب صدیق اکبر کا کلام ابھی جاری تھا, انہوں نے اس کی داد یہ دی, کہنے لگے مہربانی کریں ہمیں بھی لے چلیں, ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا. یہ جو ناز رہا نا ساری زندگی کہ ہم مسلمان ہیں, یہ ان کا شوق بن گیا. جب وہ ان لفظوں کا اظہار کرتے تھے تو دل سے کرتے. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام اسلام ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اسلام. کہا دادا کا نام کیا ہے؟ اسلام. آپ کس قبیلے سے؟ اسلام قبیلے سے. ان کا خیال تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا تعارف میرے لیے یہ ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں. یہاں علماء بیٹھے, ہمارے ایک دوست ایک دن خطاب کرتے کرتے کہنے لگے وہ جی اور لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. ان کی بات کو تھوڑی سی مجھے, میرے دوست تھے, زیادہ مجھے کمزور محسوس ہوئی. میرا محبت کا رشتہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اتنی کچی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیا حاجت ہے آپ اتنی کمزور بات کرنے کی. یہ دینی طبقہ تو وہ طبقہ ہے, ابھی الف بات آسان ہی پڑھا, پہلے دن گھر سے نکلے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں نے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیے. تو جس کو اتنا پروٹوکول پہلے دن مل رہا ہے وہ کسی اور پروٹوکول کی تمنا کیوں کرے؟ دین تو ایک اعزاز کا نام ہے. آپ کا جب تعلق یہ ہوا کہ آپ حضور کے غلام ہیں. ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے ایدہ مولت بندیاں نو قیامت والے دن پتہ لگنا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غلام میدان محشر میں جائیں گے نا, پھر انہیں پتہ چلے گا سب سے بڑی نعمت تو حضور کا غلام ہونا ہے. تب انہیں پتہ چلے گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. وہ آپ روتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو,
जुर्म तो खुलते जाएंगे पर वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे पर वो छुपाते। ये मैदान महशर में पता चलेगा कि हुजूर की गुलामी। देखें, हमारे लोग दुनिया में निकले, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना कमज़ोर बातें करते हैं, कमज़ोर। मस्जिद में कोई बात ऐसी आ जाए तो आपको हंसना नहीं चाहिए ऊंचा। मुझसे एक दफ़ा ना एक बड़े सियाने आदमी ने पूछा था कि ईसाई के साथ खाना खाना जायज़ है। मैंने कहा जी आप ये मसला ज़रूर पूछें, लेकिन ये भी याद रखें कि अमेरिका का सदर भी ईसाई है। फिर आपको उस वक़्त भी ये मसला पूछना पड़ेगा जब वो दौरे पे आता है तो बड़े सरकारी दरबारी मौलवी भी बैठे होते हैं। ये क्या बात हुई कि गरीब ईसाई हो तो आप मसला पूछे खाना जायज़ है कि, और अगर वो अरबपति हो तो फिर नहीं मसला पूछना। कमज़ोर ना बने, दीन एजाज है। आप जब तक इसको एजाज समझ के नहीं अपनाते, ये जो मुसलमान घबराता है ना, हमारा जवान कमज़ोर पड़ता है, ये अपना तारुफ और रंग में कराना चाहता है, ये बहुत बड़ी नाशुक्री है, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हुजूर का मिलाद मनाने का माना ये है कि आप नाज करें कि हम रसूल पाक के गुलाम हैं, फख्र के साथ गर्दन ऊंची हो कि अल्लाह ने हमें नबी पाक का गुलाम बनाया। मुसलमान हिजरत मदीना से पहले भी एक हिजरत की थी जिसको हिजरत अबशा कहते हैं। जब वहाँ सहाबा चले गए और आराम के साथ वक्त गुजारने लगे तो शरारत जो होती है, ये जो लोग करते हैं वो भी बड़े तेज़ होते हैं। शरारत और साजिश फिर सूझी मक्के के लोगों को, कुरैश मक्का को। उन्होंने कुछ लोग तैयार करके वहाँ भी पीछे भेज दिए। ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने बड़ा बेहतरीन जो तरीका था सियासी उस दौर का वो इख्तियार किया कि वहाँ के जो उनके बादशाह के करीबी लोग थे उनको घोड़े दिए, ताइफ दिए, अपने हक में नरम किया। अब वो रटी रटाई कहानी जो सब जगह ये सुनाते थे ना कि वो हमारे बाप दादा को गुमराह कहते हैं, वो कहते तुम्हारे बड़े ही ठीक नहीं थे, फलां फलां फलां, वो सारी रटी रटाई कहानी वहाँ भी सुनाई। बादशाह नजाशी बड़ा समझदार आदमी था, आसमानी किताबों का मुताला रखता था। उसने कहा मैं फटाफट तुम्हारा कायल नहीं होने वाला, पहले मुसलमानों को बुलाऊंगा, मैं सुनूंगा। हमारे यहाँ वैसे ज़्यादातर काजी आजकल वही होते हैं जो पहले चला गया उसी के हक में है। ओ भाई दूसरे के भी तो सुन ले, इतनी जल्दी मारने मराने पे उतर आना, बात ऐसे हुई भी है कि नहीं, आप दूसरे की राय भी तो ले, फिर पता चलेगा हकीकत हाल क्या है। नजाशी ने कहा मैं फौरन तुम्हारी बात थोड़ी सुनूंगा, मुसलमानों को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा बात क्या है। बुलाया हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायद बने मुसलमानों की जमात। नजाशी के दरबार में आए, वही अंदाज जो मैं अर्ज कर चुका हूँ ना जनाब सिद्दीक़ अकबर का था, उसी अंदाज में जनाब जाफर तैयार ने वही बातें की जो कमो बेश जिसका मफहूम हमारे यहाँ मिलाद की महफिलों में नहीं बयान किया जाता, वही मफहूम वहाँ उन्होंने कहा। बादशाह हम तो एक दूसरे के गले काटते थे, हमें तो रिश्तों का पास लिहाज ही न था, हम तो गुलामों की पाँव की जूतियों से भी ज़्यादा कम कदर करते थे, हम तो इंसान को इंसान समझने को तैयार ही ना थे, बुतों को पूजते थे। फिर अल्लाह ने फजल किया और हमें रसूल पाक अता फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें कदर सिखाई, दीन सिखाया, शऊर दिया, तौहीद सिखाई। हजरत जाफर तैयार ने इस हुस्न तकल्लुम से, इस ज़ौक़ और वारफ्तगी से हुजूर का जिक्र किया कि बादशाह तो कायल हो गया। मुल्क उनका, इलाका उनका, और ये हालात वो थे कि अभी एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। कायल हो गया बादशाह। उसने कहा आप लोग जाइए, आराम से रहिए और जो आपके मन में आए उस तरतीब से आप इबादत कीजिए। मैंने कहा शरारत करने वाले जो होते हैं ना, ये भी बड़े बासलाहियत लोग होते हैं। ये बात अलग है कि अपनी सलाहियत का गलत इस्तेमाल करते हैं, मनफी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वो एक और शरारत सूझी, चूँकि ईसाइयों का माज़अल्लाह अक़ीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, नकले कुफ्र, कुफ्र न बाशद।
یہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ان کا نظریہ ہے۔ انہوں نے ایک اور شرارت کی، کہنے لگے بادشاہ سلامت ان سے پوچھے جناب عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال کرنا، مذہبی جذبات لوگوں کے ابھارنا۔ ان سے پوچھے جناب عیسیٰ کے بارے، اب ان کا تو عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ بیٹے، اور ان کے سارے مذہبی رہنما بھی بیٹھے تھے۔ دوبارہ حضرت جعفر طیار کو طلب کیا گیا۔ یہ مقام ہے مقام شکر، جہاں آپ کو یہ ناز بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ملک کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، حکومت کوئی ہو، آپ کھڑے کسی جگہ پہ ہو پر ہیں تو مدینے والے رسول کے غلام۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ مسجد نظر آ گئی تو کہیں سے ٹوپی ادھار لے لی چودھری صاحب نے، اور جب وہ گھسے سیاسی مجمع میں تو انہوں نے کہا نہیں مل جل کے رہنا چاہیے، فلاں کا بھی خیال کرنا چاہیے، پھر لہجہ ہی بدل گیا۔ ہر جگہ ایک نیا رنگ۔ حضور کی محبت کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ نجاشی نے بلا لیا دوبارہ، حضرت جعفر طیار آئے، اس نے فوراً وہی بات کی۔ اب وہ جو ان کے مذہبی لوگ تھے، دینی جذبات رکھتے تھے، ان کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ نجاشی کہنے لگا آپ کا جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو محبوب تو توحید سکھانے آئے ہیں نا دنیا میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے آئے۔ کہا کیا نظریہ ہے آپ کا؟ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی۔ لوگوں نے کہا اب آپ کیا بیان کریں گے؟ اب تو وہ اور کی بات چھیڑ بیٹھے ہیں، ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے کچھ بھی ہو میں وہی کہوں گا جو مجھے مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنا ناز نہیں چھوڑ سکتے، نظریہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا فخر ہمارا دین ہے۔ ہم اپنے دین کے معاملے میں کسی کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتے۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے سن بادشاہ، ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اللہ کے بندے اور رسول ہیں بس۔ اب یہ بات تھی کہ وہ جو آپ خاموش ہوئے تو ان کے مذہبی لوگوں نے تو دانت چبانے شروع کر دیے، تو گھور رہے ہیں، ماحول اور ہو گیا، نظریں بادشاہ پر ہے کہ یہ کوئی بات کرے۔ لیکن جب آپ سچے ہوتے نا تو سچائی کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ مدد فرماتا۔ ان لوگوں نے اس طرح کا رنگ نہیں اپنایا کہ ٹھیک ہے جب میلاد شریف والا دن ہوگا تو ہم کچھ اور بن جائیں گے، اور جب وہ دن گزرے گا پھر رنگ اور ہوگا۔ وہ لوگ ہر جگہ مسلمان رہے، آپ بتاؤ ہر جگہ۔ حضرت جعفر طیار نے جب یہ بات کی تو ان کی نظریں تھی کہ جناب جعفر طیار کی بات پر بادشاہ تبصرہ کرے گا۔ تو بادشاہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا میں نے بھی آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، جو انہوں نے